الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم عن المسور أن عليا رضي الله تعالى عنه خطب بنت أبي جهل فقال المصطفى إن فاطمة بضعة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ نشست میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی والا شان جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عزت پیش کرنے کے لیے اس حدیث پاک کی تلاوت کی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ انہوں نے اپنی پاک دامنی کو سلامت رکھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو اور ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا۔ اس حدیث پاک پر جو وضاحتی کلمات اور جو تشریحات محدثین نے ارشاد فرمائی تھیں آپ کی خدمت میں نے بیان کر دی ہیں کہ صرف آپ کی بطن اقدس سے پیدا ہونے والی جو اولاد امجاد ہے وہ مراد ہیں یا قیامت کی صبح تک سارے سادات کرام مراد ہیں۔ یہ تفصیل جان لینے کے بعد اس موقع پر ہمارے اکابر نے ایک فتویٰ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نقل فرمایا ہے، مجھے امید ہے کہ اس فتوے کو سننا اور اس فتوے کو سمجھنا ہمارے لیے خیر کے راستے کشادہ کرے گا۔ انسان ہیں گرم مزاج ہیں، طبیعت میں ان کی گرمی ہوتی ہے، سوچ میں گرمی ہوتی ہے، بات بات پر بپھر جاتے ہیں، بات بات پر گرم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو مختصر سی کہانی ہوتی ہے لیکن اس پر بھی یہ قتل و غارت گری پر ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اتر آتے ہیں، حالانکہ بات بہت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ انسان کی گرمی جو ہے اس کا رخ کئی بار آپ نے محسوس کیا، میں نے محسوس کیا، خاندان نبوت اور خاندان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سادات جو ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، انہیں تقوی کا پیکر بننا چاہیے، ان کی نظر سنجیدہ ہونی چاہیے، ان کے عمل کے اندر رسول پاک علیہ السلام کے عمل کی روشنیاں ہونی چاہیے، انہیں سنتوں کا مجسم ہونا چاہیے۔ اصل وہ وراثت علمی جو امت سنبھالے ہوئے ہے، اصل میں تو وراثت علمی سادات کرام کی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کا دین پاک بھی سیکھتے اور اس کے مطابق اپنی صبحیں اور شامیں روشن کرتے اور کئی اور لوگوں کے لیے آئینہ ہدایت بنتے۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے مسلم ہیں، قانون شریعت میں سارے برابر ہیں، ان کو اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود، یہ ساری رائے قائم کرنے کے باوجود، یہ ساری ریکویسٹ اور التماسات ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی سید صاحب بد عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے کچھ غلطی کوتاہی ہوتی ہے۔ گزشتہ بار بھی ہم نے جانا تھا کہ بہرکیف اگر ہمارے لیے شفاعت ہے رسول پاک علیہ السلام کی تو قیامت والے دن ان کے لیے بھی تو شفاعت ہو سکتی ہے۔ لیکن آج میں اس بات کو کہ سید اگر کوئی بد عمل ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جواب تو یہی ہے کہ ہمیں پھر بھی ان کے خون کی تعظیم کرنی چاہیے، اس نسبت عظیم کی تعظیم کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد رسول ہونے کے ناطے ان کو بخشی ہوتی ہے۔ لگے ہاتھ آج میں ایک دوسرا پہلو ہے، یہ عقائد کا خراب ہو جانا، بد عقیدگی کا ہو جانا۔ یہ بد عقیدگی کے بھی درجے ہوتے ہیں، کبھی عقیدہ خراب ہوتا ہے تو بندہ صرف گمراہی کے درجے میں چلا جاتا ہے، کبھی عقیدہ خراب ہوتا ہے تو بندہ کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے،
کبھی عقیدہ خراب ہوتا ہے تو بندہ بدعت کے درجے میں چلا جاتا ہے، کبھی عقیدہ خراب ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی خطرناک خرابی نہیں ہوتی ہے، یہ عقیدے کے خراب ہونے کے بھی مختلف مراحل ہیں۔ تو اب اگر کسی سید کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس رہنمائی کیا ہے؟ ایک بار تو میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے مشاہدات امت میں سے ایک مشاہدہ علامہ سمہودی کے حوالے سے آپ کو بیان کیا تھا، لیکن آج میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ نقل کیا گیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس فتوے کے الفاظ میں جیسے آپ کی فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہیں ویسے کہ ویسے ہی اٹھا کر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس فتوے کو بیان کرنے سے اور آپ کے سامنے کھولنے سے کچھ ماحولیاتی اغراض و مقاصد ہیں، خیر مطلوب ہے، کچھ آپ کو سنجیدہ رائے دینا مطلوب ہے، اس وجہ سے اس فتوے کو میں آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ آپ کے فتاوی کے اندر سوال یوں آیا، سوال کی کیفیت اور الفاظ آپ سماعت کیجیے۔ ایک شخص سید ہے لیکن اس کے اعمال اور اخلاق خراب ہیں اور باعث ننگ و عار ہیں، تو اس سید سے اس کے اعمال کی وجہ سے نفرت رکھنا اور نسبی حیثیت سے اس کی تکریم کرنا جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ اس سید کے مقابل کوئی اور شخص غیر سید، پٹھان ہے، مغل ہے، شیخ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے نام اور اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کو کیا سید پر ترجیح دی جا سکتی ہے یا کہ ترجیح نہیں دی جا سکتی؟ شرع شریف میں ایسی حالت میں اعمال کو ترجیح ہے یا کہ نسب کو ترجیح ہے؟ کم الفاظ کے اندر ہی بار بار دہرایا نہیں جا سکتا۔ کیا ایک سید نہیں اس کے اعمال اچھے ہیں، دوسرا سید ہے لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں؟ کس کو ہم زیادہ قابل تعظیم جانیں؟ حالانکہ نمازی بھی قابل تعظیم ہے، حالانکہ تقوی دار بھی قابل تعظیم ہے، لیکن بہر کیفیت میں بار بار یہ احساس دلا رہا ہوں کہ سید صاحب کے جو برے اعمال ہیں، ان برے اعمال کی وجہ سے ان کی نسبت کی تعظیم ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہماری ایمانیاتی مجبوری ہے۔ آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں، کم از کم جو آپ میرے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اور فتویٰ بھی کسی ایسے ویسے چھوٹے موٹے مولوی صاحب کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام العشاق ہیں، امام المحبین ہیں، اہل بیت کے خانزادہ اور خانوادہ کے نوکری کرنے والے ہیں، تو ان کے حوالے سے اس کا جواب کیا ہے؟ جواب سماعت کیجیے گا۔ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہیں کیا جا سکتا، نفس اعمال سے نفرت کی جا سکتی ہے، اور یہ تو ہو گیا عمل کے حساب سے، بلکہ اس کے عقیدے میں بھی، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو جو کہ کفر کی حد تک نہ پہنچتا ہو، تو جیسے کہ تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہیں جاتی، اور اس فضل انتصاب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے۔ الفاظ اعلیٰ حضرت کے ذرا ثقیل ہوتے ہیں، ہماری اردو سے ذرا دور ہوتے ہیں، علمی الفاظ ہوتے ہیں۔ حاصل فتویٰ یہ ہے کہ اگر سید میں بد عملی ہے، اس بد عمل سے نفرت ضرور کریں، سادات کو سمجھائیں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ ایسی بد عملی نہ کریں کہ جس سے لوگ آپ کو دیکھ کر اور دین پاک سے متنفر ہوں، ایک بات، لیکن ان کی تعظیم پھر بھی لازم ہے۔ دوسری چیز، اگر ان کے عقیدے میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، اور خرابی اس درجے کی کہ کفر تک نہیں ہے، کفر سے ارے ہے، جس کی ایک مثال پیش کی ہے، جیسے کہ تفضیل، یہ ایک اہم بات ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ اب جب کہ معاملہ جناب سیدہ زہرا پاک کا آیا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں درمیان میں ضمن میں کچھ باریک ابحاث ہیں جو اب آئی ہوئی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ لگے ہاتھ میں آپ کو سمجھا جاؤں اور آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں۔ جیسے کہ تفضیل ہے، تو نرم درجے میں اگر عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، کفر کی خرابی تک نہ پہنچتا ہو، تو پھر بھی اس سید کی تعظیم ہم پر لازم ہی رہے گی۔ اب یہ تفضیل جو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تفضیل کا تعلق کہاں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تفضیل، یہ فضیلت دینا، یہ سب سے پہلے خلیفہ جناب ابوبکر ہیں، اور افضل الامہ، سب سے زیادہ فضیلت انہی کی ہے۔ نمبر 2 پر آ جائے تو ان کے بعد افضل الامہ کون ہے؟ جناب عمر ہیں۔ ان کے بعد افضل الامہ کون ہے؟ جناب حضرت عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 پر، کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 4 پر افضل الامت کون ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے سمجھیں کہ بعض روایات ایسی ہیں جو جناب علی کی شان میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں
کہ اکابرین امت میں بھی بعض علماء ایسے گزر گئے کہ جنہوں نے یہ بات فرمائی کہ ان حدیثوں کو دیکھو تو لگتا ہے کہ جناب علی جناب عثمان سے بھی افضل ہیں، جناب عمر سے بھی افضل ہیں، جناب ابو بکر سے بھی افضل ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں، انہوں نے بھی اپنے پلے سے کچھ نہیں کہنا چاہا۔ کچھ حدیثیں اس طرح کی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ بعض جناب علی جو ہیں ان تینوں بزرگوں سے بھی افضل ہیں۔ اب جناب علی کو جن بعض بزرگوں نے افضل جانا، جمہور کا عقیدہ تو یہی ہے کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد افضل جناب عمر ہیں، اس کے بعد افضل جناب عثمان ہیں۔ اب یہ تو عقیدہ چل گیا، لیکن جو بعض علماء ایسے ہیں جن کی تحقیقات، جن کی حدیثوں کی مجبوری کی پیش نظر، وہ بھی کوئی پلے سے کوئی اپنے اندر کی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، بعض احادیث شریفہ کی وجہ سے جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب علی ان تینوں سے افضل ہیں۔ یہ اس کا نام ہے تفضیل۔ جناب علی سب ان تینوں بزرگوں سے بھی افضل ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید ہو اور اپنے ابا جان جناب علی کو یوں سمجھ بیٹھے حدیثوں کی روشنی میں کہ ہمارے ابا جان جناب علی جو ہیں وہ تو عثمان سے بھی افضل ہیں، جناب عمر سے بھی افضل ہیں، جناب ابو بکر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کے اندر اتنی بھی تھوڑی یہ جو اہل سنت کے اکثر علماء سے ہٹ کر جو یوں عقیدہ ان کا بنا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس سے ان کی تعظیم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ابا جان کو افضل سمجھ لیں اور حدیث پاک کی روشنی میں افضل سمجھ لیں، ان کا حق پہنچتا ہے۔ یہ ہے مقام، یہ ہے عقیدہ تفضیل۔ ویسے جو عقیدہ جمہور کا آگے میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن اگر کوئی سید صاحب یوں سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے ابا جان جناب علی تینوں خلفائے راشدین سے افضل ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے امت محمدیہ کو یہ سمجھایا ہے کہ اس سے کوئی اتنی قیامت نہیں آ جاتی ہے کہ ہم زبان درازیاں کرنا شروع کر دیں، اور اس سید کو ہم تفضیلی تو چلو کہنے میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ جائز ہے، لیکن ان کو بہت سب و شتم کرنا شروع کر دیں، دشنام درازی کرنا شروع کر دیں، یہ اس سید کی تعظیم میں اس طرح کی کوتاہی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آئیے یہ معاملہ تفضیل کا معاملہ، توجہ آپ کی جو میں نے جس مقصد پر دلانی ہے، آج کے دور کی کچھ بے ہنگم بازی ایسی ہے کہ تفضیل کا تعلق صرف خلفائے راشدین کے ساتھ ہے، جناب علی کو باقی تینوں بزرگوں سے افضل سمجھنا، جب وہ تینوں باقی امت سے افضل ہیں تو جو ان کے بعد کے درجات کے صحابہ ہیں تو ان سے تو افضل ہیں ہی ہیں، یعنی مابعد والے صحابہ سے افضل ہونا یہ کوئی اختلافی بات نہیں، یہ تو متفق علیہ بات ہے۔ جناب علی المرتضیٰ جو ہیں اپنے مابعد کے درجات والے صحابہ سے افضل ہیں ہی ہیں، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ تفضیلی بندہ کسے کہا جائے گا، تفضیلی کسے کہا جائے گا؟ جو جناب علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل سمجھتا ہے اسے تفضیلی کہا جائے گا، اسے تفضیلی نہیں کہا جائے گا جو جناب علی کو باقی سب صحابہ سے افضل سمجھتا ہے، وہی وہاں تو افضل ہیں ہی ہیں۔ جب عقیدہ ہی ہمارا یہ ہے کہ سب سے افضل وہ پھر جناب علی، تو سب سے افضل ہونے کا معنی یہ ہے کہ باقی سب سے تو افضل ہیں ہی ہیں۔ لہذا اب عقیدہ بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کا ایک اہم فتویٰ آپ کی خدمت کے بعد، بحث تھوڑی سی ذرا مشکل ہے، ماحول میں نہ چلنے والی ہے، لیکن میں اس کو اپنی امانت سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دور حاضر کے اندر فتنے بہت زیادہ ہو گئے، پتہ نہیں کیوں اہل سنت کے اندر اس طرح کے احوال پیدا ہو گئے کہ جن صحابہ کا مرتبہ بہت بعد میں بنتا ہے، تو اہل سنت کے اندر کیوں ایسا ہو گیا کہ ان کو اٹھا کر کے تو بار بار جناب علی کے مقابل لا کر کھڑا کرنے کی عادت دن بدن ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات دکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ بات مجھے کیسے معلوم ہوئی؟ ایک ہوتی ہے سنی باتیں، ایک ہوتا ہے بندے کا ذاتی واقعہ۔ تو وہاں کچھ علماء کی حالت یہی تھی، وہ اندر سے بے قراری تھی کہ جو بعد کے درجوں کے صحابہ ہیں ان کو بھی اٹھا کر کے جناب علی کے برابر کھڑا کیا جائے۔ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں بھی ہو رہے، اسی تو میں کے اندر اہل سنت کا شیرازہ جو ہے وہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ جن کا مقام بعد میں ہے ان کو بعد میں ہی ہونا چاہیے، جن کا مقام پہلے ہے ان کو پہلے ہی ہونا چاہیے، اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، شریعت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو وہاں کچھ علماء نے اپنے شاگرد تیار کر کے تو انہوں بڑے مخصوص قسم کے کانٹ چھانٹ کر کے سوالات جو ہیں وہ لکھ کر کے تو انہوں نے مجمع کے اندر بھجوا دیا۔ وہ مجھے بعد میں چلا پتا کہ یہ اچھا خاصا ہنگامہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، میں نے وہ اس محفل کے اندر وہ ٹائم کافی گزر گیا، میں نے کہا یار فون پہ مجھ سے سوال کر لو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہے کیا، وہ جو سوال کرنا یار میرا یہ نمبر ہے فون پہ کر لو، لیکن ان کو سکون نہ ہوا۔ ان کے طلباء جو ہیں وہ میرا پیچھا کرتے کرتے میری گاڑی ذرا دور پارکنگ میں کھڑی تھی، تنگ گلیاں تھیں، میرے پیچھے آتے چلے گئے اور ان کے منہ سے اندر کی بات نکل ہی گئی، جناب امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو حضرت علی اتنے اونچے ہیں، جناب
امیر معاویہ بھی سر اٹھا کر دیکھے تو پگڑی سرک جائے۔ جب میں نے یہ کہا نا کہ جناب علی افضل ہیں تو وہ ایک دم سے جیسے کہ میں نے اوپری بات کی ہوتی ہے، جیسے میں نے کوئی بڑی میں کہتا ہوں بہکی ہوئی بات کی ہوتی ہے۔ آپ جناب علی کو جناب امیر معاویہ افضل سمجھتے ہیں؟ میں کہا اور کیا سمجھتا ہوں، یہ کوئی میرا عقیدہ تھوڑا ہے، یہ تو اجماع امت ہے اس بات پر۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نمبر 4 پر آنے کے بعد پوری امت سے افضل ہیں، تو امیر معاویہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد درجے کے صحابی ہیں، تو ان سے افضل ہیں ہی ہیں۔ اب ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ خراش تراش پیدا کی جا چکی تھی کہ جناب امیر معاویہ سے جو حضرت علی کو افضل سمجھے وہ تفضیلی ہوتا ہے، اور تفضیلی ہونے کو گالی بنایا ہوا ہے اس دور میں، گالی بنایا ہوا۔ حالانکہ جناب تفضیلی ہونے کا تعلق جناب علی اور جناب امیر معاویہ کے مابین ہے ہی نہیں ہے۔ تفضیلی ہونے کا تعلق تو ان سے جو اگلے صحابہ ہیں، جناب عمر، جناب عثمان، جناب ابو بکر، ان کے ساتھ ان بزرگوں کی تفضیل کا تعلق بنتا ہے۔ یا میں نے ایک تجربہ بتایا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ اہل سنت نے کتنا ٹوٹنا ہے، کتنا بکھرنا ہے۔ مجھے تو کئی بار خاکم بدن ذہن کی تیزیاں، فتووں کی تیزیاں، زبانوں کی تیزیاں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں، اہل سنت کا قیمہ ہو جانا ہے۔ جو ان مولویوں نے حشر بنانا شروع کر دیا ہوا ہے کہ وہ تفضیل کا تعلق کہاں سے اٹھا کر کہاں جوڑ رہے ہیں۔ تفضیل کا تعلق تو اس بات کے ساتھ ساتھ کہ جناب ابو بکر سے افضل ہیں کہ نہیں، جناب عمر سے افضل ہیں کہ نہیں، جناب عثمان ابن عفان سے اب وہ تفضیل کا تعلق پچھلی صفوں کے صحابہ کے ساتھ بھی جو ان سے افضل سمجھے، حالانکہ پوری امت جناب حضرت علی المرتضیٰ کو بعد والے سب صحابہ سے افضل سمجھتی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کتابی دنیا میں کوئی اختلاف ہی نہیں، لیکن ذہنوں کے اندر جو اس وقت آگ بھری جا رہی ہے، اور یہ آگ چلتی چلتی اب تو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے تک بھی آ رہی ہے اہل سنت کے بعض نالائق حلقوں کے اندر۔ اس میں کوئی کہنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بعض نالائق حلقوں کے اندر یہاں تک بھی کہنے میں اب وہ آر محسوس نہیں کرتے ہیں کہ یزید غلطی کوئی نہیں تھی، اور اس نے تو حکم جاری کیا ہی نہیں تھا، اس نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ قتل کر دیا جائے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ پتہ نہیں کدھر بات چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، ہمیں عقیدہ اعتدال کی طرف آنا ہے، ہمیں عقیدہ حق کی طرف آنا ہے۔ حالانکہ جن اعلیٰ حضرت کو مان کر کے تو بریلوی کہلاتے ہیں، یہی بحث علماء، جن اعلیٰ حضرت کو مان کر بریلوی کہلاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی سید اپنے والد گرامی جناب حضرت علی کو تفضیل دے بھی دیتا ہے تو پھر بھی ان کی تعظیم ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس میں انہی کے ممبر پر بیٹھ کر کے تو کسی نے جناب علی کا نام 2 کی بجائے 100 بار لے نہیں لیا، تو زبان کے نشتر، زبان کی تلواریں، زبان کی تیزیاں، ان کو رافضی ہونے کا تعلق گالیاں دینے سے ہے۔ ان کو رافضی کہنا یعنی صحابہ کو گالیاں دینے والے کو رافضی کہتے ہیں، جناب علی سے انتہائی محبت کرنے والے کو رافضی نہیں کہتے۔ پرانے دور میں چلے جاؤ، آج کے دور کی بات نہیں کرتا، پرانے دور میں ایک رافضی ہوتا تھا اور ایک شیعہ ہوتا تھا، یعنی قدیم کتابوں کی دنیا میں جو علم چلتا رہا، ایک شیعہ ہوتا تھا اور ایک رافضی ہوتا تھا۔ شیعہ کا تعلق محب علی کے ساتھ ہوتا تھا، ان سے غٹ کر کے محبت کرنا تو اس کو شیعہ کہہ دیتے تھے، اور گالیاں نکالنے والے کو رافضی کہہ دیتے تھے۔ اور دور حاضر میں کتابوں کی عبارتیں، علم ادھر رہ گئے، اب جناب علی سے زیادہ محبت کرنے والوں کو رافضی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ علم کی اصطلاح میں رافضی ہونے کا تعلق محبت علی کے ساتھ نہیں ہے، وہ صحابہ کو گالیاں نکالنے کے ساتھ ہے۔ لہذا آپ جو اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی میرے، جتنی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کے نشست میں سننی آپ کو ممکن ہے کہ ثقیل لگ رہی ہوں یا وزنی لگ رہی ہوں، یہ آج عنوان کیا چل رہا ہے، یہ ایسی حالات پیدا ہو رہے ہوں۔ میں بس آپ سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی خطرناک ترین کافر کا نام لیں اور ان کے مقابلے میں اعظم ترین مبلغین کا نام لیں، تو قرآن حکیم میں ایک مقام میرے پاس ایسا آتا ہے کہ رب کائنات نے کیا کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام ہے اور جناب ہارون علیہ السلام ہے، ان دونوں پاک ہستیوں کو رب کریم نے بھیجا سب سے خطرناک کافر کی طرف، اور اس کا نام تھا فرعون، جو صرف کافر نہیں تھا، ایسا غلیظ کافر تھا کہ اپنے آپ کو رب کہتا ہوتا تھا، ایسا غلیظ کافر تھا اپنے آپ کو ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، یہ کہتا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں ذرا تبلیغی مرحلہ تو دیکھیں، رب کائنات نے جناب موسیٰ سے کہا اور جناب ہارون سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے پاس جائیں، فرعون کے پاس، اور تبلیغ کریں، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جا کر نرم لہجے میں بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ تو بدبخت ترین کافر فرعون اور اعلیٰ ترین ہستیاں اس دور میں جناب حضرت موسیٰ، تو وہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا لہجہ نرم رکھنا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آج کے دور کے خطیبوں کو کہ جن کو مخاطب کر رہے ہو وہ فرعون سے بھی بدبخت ہیں،
اور تم جناب موسیٰ اور ہارون سے بھی افضل ہو کہ ان کو سادات کرام کو اس لہجے میں خطاب کرتے ہو، اور پھر سادات بھی کیا، سادات کے علماء کو اس لہجے میں انہیں تم فرعون سے بھی بدبخت سمجھتے ہو کہ ان کو سب کو شتم، ان کو دشنام بازی اور قصور کوئی بھی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے ابا جان علی کو افضل حالانکہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن ان کی شان زیادہ بیان کرتے ہیں، ان کی تعظیم زیادہ کرتے ہیں۔ بھائی اس میں کیا ہے، سارے انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن محبت تو کسی سے ہوتی ہے بحکم شریعت، محبت سب سے صحیح، لیکن جو دل کی کیفیات کا غلبہ ہے اس کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج سے محبت کرنے کا بھی حکم تھا، عدل کرنے کا بھی حکم تھا۔ حضور محبت بھی کرتے، عدل بھی کرتے، پھر بھی کہتے مولا اب وہ جو میرے دل کا جھکاؤ جناب عائشہ کی طرف ہے اس پر تو غرف نہ فرمانا نا، جو محبت کے معاملے تو یہ تیری طرف سے عطائی ہوتے ہیں، اب اس میں کوئی کسی کی محبت میں کیسے کمی اور کوتاہی کر سکتا ہے۔ لہذا بہت وقت میں نے آج اس عنوان پر استعمال کرنا چاہا ہے۔ اللہ کرے کہ جس کو فہم نصیب ہو، لیکن کم از کم آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے قرآن کی صحبت میں آنے والے ہو، سمجھنا چاہیے کہ الف کا مقام الف پر ہے، عین کا مقام عین پر ہے، یا کا مقام یا پر ہے، با کیسے اب آپ الف سے پہلے لے کر جا سکتے ہیں، جیم کو کیسے آپ تے سے پہلے لے کر جا سکتے ہیں، جو فطری ترتیب رب کائنات عطا فرما دی ہے۔ تو ایسے بس اب حاصل کلام یہ نکلا کہ سادات جیسے بھی ہوں ان کو میں نے پہلے کہا، میں آپ کو 2 حدیثیں آپ سے کہتا ہوں، اتنی عظمتوں کے باوجود کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جناب زہرا کو حضور نے کیا فرما دیا، قیامت والے دن جب آپ تشریف لائیں گی تو آپ اس حالت میں تشریف لائیں گے کہ سیدۃ نساء المؤمنین، تمام مؤمنین عورتوں کی سردار آپ ہوگی۔ جنت میں تو اس کے بعد کی بات ہے، یعنی قیامت کے میدان میں بھی سرداری آپ کی ہوگی۔ پھر آپ کے ایک الفاظ یہ ہیں سیدۃ نساء العالمین، آپ صرف مومنین نہیں بلکہ جہان بھر تمام امتوں کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار آپ ہوگی۔ جنت میں جانے کے باوجود بھی حضور نے یہ کلمات ارشاد فرما دیے کہ جو جنت میں خواتین ہوں گی ان سب کی سردار آپ ہوگی۔ اتنی عظمتوں کے باوجود آپ تشریف رہیں تو حضور کھڑے ہو جائیں ان کو شفقت دینے کے لیے، ان کی عزت اور تعظیم کرنے کے لیے۔ اتنی عظمتوں کے باوجود حضور تربیت کیا دے رہے ہیں، ذرا جملہ سننا، میرا حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور تعلیم کیا دے رہے ہیں، جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حدیث کے الفاظ سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کے الفاظ آخر میں جا کر آئیں گے لیکن میں وہ پہلے الفاظ پڑھنا میری ضرورت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک ضرا ولا نفعا غیر ان لکم رحما سأبلها بلالها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظمتوں کے آسمان سے بھی اوپر فائز ہو جانے کے باوجود حضور جناب فاطمہ کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ آج کے سادات یوں سنیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی عزت ہے، ان کی تعظیم ہے، لیکن حضور تربیت اپنی صاحبزادی والا شان جن کی وجہ سے سب سادات کو نسبت ہوئی تو وہ حضور کی اولاد بنے تو ان کو مقام آج ہم عزت دینے کی بات کرتے ہیں۔ تو جدہ امجدہ کی بات تو سنیں، ادھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرتے رہیے گا، یعنی نماز پڑھتے رہیے گا، تلاوت کرتے رہیے گا، تقوی پر قائم رہیے گا، روزے داری کرتے رہیے گا، صدقہ اور خیرات کرتے رہیے گا۔ یہ سارے عنوانات جو ہیں اس ایک لفظ میں ہے کہ دوزخ سے بچانے کا اہتمام کرتے رہیے گا، اور تربیت میں اور عمدگی لانے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات تک بھی فرما دیے۔ پھر قیامت والے دن میں جو ہوں نہ نفع کا مالک ہوں گا نہ نقصان کا مالک ہوں گا۔ حالانکہ اگر حضور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی سمجھ جاؤ کہ جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچے جب پھڑیا کرتے پھر میں تیرے پیچھے کو نہیں آنا، حالانکہ پھر وہی باپ خدا نہ خاصا بچہ پکڑا جائے، تھانے میں چلا جائے، چکر پہ چکر کاٹتا ہے، بھاگتا ہے، پہنچتا ہے، لیکن سمجھا کیا رہا ہوتا ہے پتر کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ میں شہر میں ذلیل ہو جاؤں، اگر کوئی کر دی تو پھڑیا گیا، پھر مجھ سے امید نہ رکھا، میں نے پھر کوئی نہیں آنا۔ یہ تو انسانوں کا لہجہ ہے بھائی، وہ تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ باپ نے جانا نہیں ہے، پیچھا کرنا نہیں ہے اور اس مشکل سے بیٹے کو نکالنا نہیں ہے، کہا پھر میں کسی شے کا مالک نہیں ہوں گا، حالانکہ مالک تو ہے ہی حضور، لیکن تربیت میں اس قدر آپ نے شدت فرما دی اور پھر آخر میں اشارہ دیا بھی، ہاں آپ کا ہمارے ساتھ وہ جو رحم کا تعلق ہے، جو آپ کا سلسلہ نسب ہم سے جڑتا ہے، ہاں اس کا فائدہ تو ہوگا۔ یہ آخر میں پھر وہ جوڑ بھی دیا، جملہ فرما بھی دیا کہ کوئی بےایمان قسم کا بندہ اب یہی نہ سمجھنا شروع کر دے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی فائدہ نہیں دینا ہے۔ اگر ہمیں فائدہ دینا ہے تو اپنی اولاد کو فائدہ نہیں دینا۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو اپنی والدہ ماجدہ کی تربیت جو حضور نے فرمائی تھی ذرا اس کو سامنے کرے نا، اور پھر دوسرے الفاظ، پھر میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعملی للہ خیرا،
اعملی للہ خیرا، اے فاطمہ اللہ کے لیے اچھا عمل کرتے رہیے گا، کرتے رہیے گا، کرتے رہیے گا، کرتے رہیے گا۔ تو سادات کرام، اگر آپ کی امی جان کو جو ڈائریکٹ بیٹی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، سارے جہان بھر کی عورتوں پر عظمت دینے کے باوجود، قیامت کے دن کی سرداری دینے کے باوجود، جنت کے اندر کی سرداری دینے کے باوجود بھی حضور تعلیم یوں دے رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے بیٹی، اور پھر جناب زہرا کی نماز، واہ 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 واہ، کیا 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 تربیت کا فیض پایا جناب زہرا پاک نے، کہ آپ نے یہ کلمات نہیں سنے ہیں تاریخ کے اندر کہ عشاء کی نماز کے بعد جب قیام اللیل فرماتی اور سجدے میں سر ہوتا تو فجر کے وقت جناب بلال کی اذان کی آواز آ جاتی تو سر اٹھا کر کیا کہتی تھی، اللہ کریم اتنی چھوٹی رات کے کہ سجدہ بھی پورا نہیں ہونے دیا ہے، اپنی والدہ ماجدہ کی اس لی ہوئی تربیت کا فیض آپ کے وجود میں نظر آنا چاہیے۔ ہم ہرگز آپ کو یہ نہیں سکھا رہے کہ آپ کی بڑی تعظیم ہے، بڑی عزت ہے، لہذا نمازیں نہ پڑھیں، لہذا جھوٹ بولیں، لہذا حرام کا ارتکاب کریں۔ کوئی محراب کسی سید کو یہ تعلیم نہیں دیتا ہے، لیکن سادات کے نام یوں حکم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ عمل صالح کرتے رہنا، یوں حکم ہے کہ میری سنت کو ترک نہ کرنا، سادات کے نام یوں حکم ہے کہ پترو بیٹو میری اولاد میں تمہیں قرآن سے جوڑ کر جا رہا ہوں، اطراتی و اہل بیتی و کتاب اللہ، ان دونوں کو میں جوڑ کر جا رہا ہوں۔ سادات کے نام یہ پیغام ہے اور امت کے نام یہ پیغام ہے کہ اگر ان سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کام برا ہے اس سے نفرت کرنا، لیکن میرے خون سے تم نفرت نہیں کر سکتے ہو، میری تعظیم تم میری دی ہوئی تعظیم ان سے چھین لو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ بارکیف تربیت کا دوہرا انداز ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، امت کو کچھ اور حضور سمجھا رہے ہیں اور وہی سمجھانا چاہیے، اور اپنی اولاد کو کچھ اور سمجھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کو جو سمجھانا ہے، جو اس کے لائق ہے وہی سمجھانا ہے نا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو پڑھا چکا ہوں بڑے زمانوں پہلے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی والوں کو یوں حکم دیتے ہوتے تھے کہ اپنے مہر بڑے بڑے نہ رکھا کرو، چھوٹے چھوٹے مہر رکھو تاکہ بیٹیاں اپنے گھروں میں جائیں، ان کو یہ حکم دیتے ہوتے تھے حضور۔ اور بیٹوں والوں کو حضور حکم دیتے ہوتے تھے کہ کم سے کم یہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ دے سکتے ہو میں محمد اس کو جائز قرار دیتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم دے کر تو بتایا 500 درہم حق مہر دینا، جو کہ دور حاضر میں کم از کم بھی یہ 10 لاکھ کے برابر بن جاتا ہے۔ 500 درہم تقریباً آج جو بھی تاریخ ہے تو 10 لاکھ سے قریب بن جاتا ہے۔ اب بیٹوں والوں کو حکم کچھ اور ہے، بیٹی والوں کو حکم کچھ اور ہے۔ ایسے امت کے نام تعلیم یہ ہے کہ تم اس خون کا احترام کرنا، اور اپنی اولاد کے نام حضور کا حکم یہ ہے کہ دیکھو اب تم ایسا تو نہ کرنا، نہ کہ لوگ پھر انگلیاں اٹھائیں کہ حضور کی اولاد ایسا کرتی ہے، سرکار کے شہزادے ایسا کرتے ہیں۔ یہ آج ایک بڑی معتدل بات تھی، آپ کم از کم اپنی زبانوں کو لگام میں رکھیں۔ آپ کو تو ہم تو نہیں بولتے، یہ فیس بک پر آپ ہی بول رہے ہوتے اور کون بولتا ہے؟ فیس بک پر جو کیچڑ بنا دیا ہوا تم لوگوں نے، غلاظتیں اچھالتے ہوئے ایک دوسرے پر، وہ آپ لوگ ہی تو ہوتے ہیں اور کون لوگ ہوتا ہے؟ پبلک ہی تو ہوتے ہیں اور کون لوگ ہوتا ہے؟ اپنی انگلی کو کچھ بھی غلط لکھنے سے وہ پہلے ٹوٹ جانا پسند کرنا، لیکن حضور کی آل کے خلاف کبھی کچھ نہ بولنا۔ میں نے کیا کہا کہ اگر فرعون بھی ہو تو نرم لہجے میں بات کرنے کا حکم ہے، تو حضور کی اولاد کو تم نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی صرف اسی بات پر جناب علی کیوں زیادہ کرتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سب صحابہ کو سلام، حضور کے سب صحابہ جنتی ہیں، کہتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس کلام کا ثواب حضور کے سب صحابہ کو۔ جب سب صحابہ کو کہہ دیا، عزت دے دی، احترام دے دیا، تو لازمی پھر وہ پوترے کو اٹھا کر کے دادے کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہی کرنا ہے، لازمی پھر ایسا کرنا ہی کرنا ہے، لازمی پھر پتر کو پتر کے مقام سے اٹھا کر کے ابے کے مقام میں تم نے لا کر کھڑا کرنے کا شوق پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دنیا کی مثالیں، سمجھو اس عنوان کو۔ اب اس سے زیادہ کھول کر میں کیا کہوں، اس سے زیادہ کھول کر میں نہیں کہہ سکتا، جو میں نے کہنا تھا کہا، اور دور حاضر کے کیچڑ سے آپ کو نکالنے کے حوالے سے جو میں نے چند باتیں اللہ نے مجھے آج کی نشست میں نصیب کی ہیں، میں نے آپ کی خدمت بیان کی ہیں۔ آئیے ایک پچھلی حدیث تھی جس پر کچھ بات آگے بڑھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ پاک نے جناب زہرا کو اور ان کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ اس کے کچھ بقایا جات میرے پاس تھے، جس میں خاص کر کے اعلیٰ حضرت سیدی کا فتویٰ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا۔ تو اس کے بعد میں اب اگلی حدیث کے الفاظ، وقت میرے پاس جتنا رہ رہا ہے، ایک حدیث پاک کم از کم ہم سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ چلیں ایک مختصر کلمات میں نے تلاش کر لی ہے، وہ جان لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ لمبے عنوانات ہمارے پاس پھر باقی ہیں، وہ اگلی نشست میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان علی، جو میں نے سب سے پہلے حدیث تلاوت کی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد محترم جناب حضرت علی، ان کو ابو جہل کے بھائیوں کی طرف سے پیغام آ گیا۔ ابو جہل کے بھائیوں کی طرف سے، ابو جہل کی ایک بیٹی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، ان کا نام جویریہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسلمان ہو گئی ہیں تو آپ ان کو پھر اس علاقے میں بیاہ دینا چاہیے۔ تو ابو جہل کے بھائیوں کی طرف سے، یعنی جناب جویریہ جو کہ مسلمان ہو چکی تھیں، ابو جہل کی بیٹی تھیں،
تو ان کے حوالے سے جویریہ کے چچاؤں نے چاہا کہ ان کی شادی جناب علی کے ساتھ کر دی جائے۔ ظاہر ہے ان کو بھی جناب علی کی عظمتوں کا تو اندازہ تھا، کہا جناب علی کے ساتھ شادی کر دی جائے، خاندانی تعلق داری بھی تھی اور ان کی عظمتیں بھی تھیں، تو انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ تو جناب علی نے کہا نہیں بھی ایسے تو نہیں، میں حضور سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضور مجھے اس سلسلے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں۔ تو جناب علی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور یہ جویریہ کے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ ابو جہل کافر تھا، ان کی بیٹی جو تھی جن کا نام چل رہا ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی اور بڑی تقوی دار قسم کی مسلمان ہو چکی تھی، جیسے ابھی ابو سفیان تو مسلمان نہیں ہوا تھا، اس دور کا کافر تھا اس دور میں، لیکن ان کی صاحبزادی حضور کے حرم میں آ چکی تھی، جناب ام حبیبہ مسلمان ہو چکی تھی، تو بعد میں ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حضور آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام ارشاد کیا، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے علی، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ ان کے دین کے معاملے میں کوئی فتنہ نہ پڑ جائے۔ میں اللہ کے حلال کو حرام تو نہیں کرتا، حرام کو حلال تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی ہو جائے، میں یہ بات پسند نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ مسلمان تو تھی، اب یہاں حضور کو کیا کہتے ہیں؟ حضور ان کی سیابیت کو نہیں مانتے ہیں، جناب جویریہ کی سیابیت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے اسلام کو نہیں مانتے ہیں، لیکن حضور سمجھا یہ رہے ہیں کہ ہر جائز کرنا ہی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، شادی 2 جائز ہے، 3 بھی جائز ہیں، 4 بھی جائز ہیں، لیکن اگر کوئی جائز کام ایسا ہو جس سے حضور کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہو، اگر وہ فرض ہو پھر تو کرو، واجب ہو تو پھر تو کرو، لیکن اگر مستحب درجے کا جائز کام ہے لیکن اولاد رسول کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو حضور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر یہ بات نہیں سمجھی جا رہی ہے، اور یہ کیا جائز نہیں ہے؟ کچھ باتیں ایسی چل رہی ہیں ماحول میں، جب علماء سمجھاتے ہیں کیا یہ جائز نہیں ہے، اور پتر جائز ہونا بحث ہی اور ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس جائز کے پیچھے حضور کی اولاد کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کیا عرس منانا جائز نہیں ہے؟ اور جائز ہے یار، جائز کیوں نہیں ہے؟ کیا ایسا کر دینا جائز نہیں ہے؟ کسی کا نام ایسا رکھ دینا جائز نہیں ہے؟ اور جائز ہے، جائز ہونا اور شے ہے، لیکن دیکھو اس جائز کے پیچھے کہیں حضور کی اولاد کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اذیت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ علماء کو سمجھ آ بھی رہی ہے، اور جب میں یہ بات میری کہیں نہ کہیں کسی تک پہنچ گئی، 2-4 گالیاں بھی میرے نام کر ہی دیں گے، یہ میں کیا اوٹ پٹانگ کر رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی قیامت والے دن ہم نے ان علماء جن کے دلوں میں آج بغض بھرا ہوا ہے رسول پاک علیہ السلام کی اولاد کا، ان سے میں لینا دینا بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمان کا فیصلہ انہوں نے تھوڑا کرنا ہے، ہمارے تقوی کا فیصلہ انہوں نے تھوڑا کرنا ہے، ہماری بخشش کا فیصلہ انہوں نے تھوڑا کرنا ہے، ہمارے ایمان کے فیصلے، ہمارے عقیدے کے فیصلے، ہماری بخشش کے فیصلے آل رسول نے کرنے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے ہیں۔ تو جو جائز نہیں ہے پتر جائز ہے، جائز ہونے کا معنی کہ بھی وہ جائز کرو ہی کرو، جس میں آپ مکان کو ڈبل سٹوری کرنا جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اگر پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہو تو نہ کر رہے، جائز تو ہے لیکن نہ کر۔ تو ہر جائز کام جس میں اولاد رسول تکلیف محسوس کرتے ہو ہاتھ کھینچ لو نا، یہ شادی دوسری کرنا جائز نہیں ہے بھی کون سی حابیہ ہے، جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن حضور سمجھا کہہ رہے ہیں کہ سارے جائز کرنا ہی ہوتے ہیں، سارے جائز کرنا ہی ہوتے ہیں۔ کیا تم نے آج تک سب نے 4 شادیاں کر ہی لی ہیں کیونکہ جائز ہے، اور ہر جائز کرنا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی بحث نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بحث نہیں ہوتی ہے کہ جو بھی جائز ہے اسے کرو ہی کرو، ہاں جو فرض ہے اسے کرو ہی کرو، جو واجب ہے اسے کرو ہی کرو، لیکن جو جائز ہے اسے کرو ہی کرو۔ اب میں دبے دبے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ بھی گئی ہے، اور جب نہیں بھی آئی، آواز نہیں بھی پہنچی، آواز پہنچ بھی جائے گی، 2-4 گالیاں سنا بھی لیں گے۔ تو جن کے ہاتھوں آل رسول نہیں بچے، تو اگر آل رسول کے نوکر کو 2 گالیاں پڑھ کے کوئی بڑی بات نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اگر مجھے 2 گالیاں پڑھ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو شاید یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ آپ اندر کی غلاظتیں جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں ان تک رسائی نہیں رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے محبوب کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی، حالانکہ وہ مسلمان تھی، لیکن اس سے علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، یہاں سے تو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ محبوبوں کی اولاد محبوب ہی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور دشمنوں کی اولاد بھلے خود نیک بھی ہو جائے نا تو وہ درجہ محبوبیت میں نہیں آ سکتی ہے۔ قرطبی کے الفاظ ذرا اور ہیں، میں نے ترجمہ کسی اور طریقے سے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بنت ولد الحبیب حبیب، محبوبوں کے بچے بھی محبوب ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ رسول انہوں نے یہ کہا کہ ولد العدو عدو، دشمنوں کے بچے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، لیکن میں نے ان کی صحابیت کا خیال کرتے ہوئے میں نے ترجمہ یوں کر دیا کہ دشمنوں کے بچے بعض اوقات محبوب نہیں ہوتے ہیں، ان کا اسلام قبول ہوتا ہے لیکن وہ درجہ محبوبیت پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ زہرا پاک کے ساتھ ایک گھر میں آ کر کے تو نہیں، یہ نہیں ہے، زہرا کے دل پر تکلیف آئے گی۔ بہت لطیف کلام تھا، بہت کم لفظوں کے اندر میں نے کہنے کی کوشش بھی کی ہے، عنوان بھی آگے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔